اللہ عز و جل اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک گنے ہوئے شمار کیے ہوئے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مسلسل ترتیب کے ساتھ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے۔ میرے عزیزوں، یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے، شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے۔ تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ، ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے رمضان میں ویسی ہی ہیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدلے۔ تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے، اس انسان کا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو، تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں۔ پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے گی، کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے۔ اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکاریں، مناجات کریں، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر ہے۔ بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائیں۔ رجب کے 3 دن آتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے ایام بیز میں بھی 13، 14، 15 یا 14، 15، 16 یہ جو تاریخیں آتی ہیں اس میں روزے رکھو۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ تم تیاریاں ابھی سے شروع کر دو کہ رمضان المبارکہ میں اچھی فصل دیکھ سکے، ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ آ سکے، ہمارے دل کے اندر انقلاب آ سکے۔ اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے تو میرے عزیزوں کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اگر زمین خریدی کھیتی باڑی کی غرض سے اور گئے، وہاں جاتے ہی آپ نے سوچا کہ اس میں فصل آ جانی چاہیے، تو کسانوں سے پوچھو تو وہ بتائیں گے آپ کو نہیں، زمین کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے، کچرے ہوں گے اس کے اندر بہت سارے، ہل چلاؤ یا کسی بھی طرح سے اس کو صاف کرو۔ صاف کرنے کے بعد پھر یہ بھی کسان کہتا ہے کہ زمین کو تھوڑا ڈھیلا کر دو، بڑے بڑے ڈھیلے ہوں تو اس کو توڑ دو اور مٹی نرم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر کسان کہتا ہے تھوڑا پانی بھی چھڑکاؤ کرو، گیلی ہو جائے، تب جا کر کے تم اس پر بیج بو۔ میرے عزیزوں، یہ جب بیج بونے کا موسم ہے تو پہلے زمین کو ڈھیلا تو کر دو، زمین کے اندر جو کچرے ہیں اس کو نکال دو، دل کے اندر جو وسوسے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے خیالات بھرے ہوئے ہیں، اس کو پاک تو کرو۔ اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ، تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے کہ دنیا رونے اور گڑ گڑانے سے نہیں مانتی، لیکن مولا کریم بندے کے ایک مرتبہ سجدہ کر کے اسے پکارنے سے فوراً قبول کرتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، مولا جب تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں، تو کیا تو سب کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ توجہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ، میرے پکارنے والے بندوں میں نیکوکار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں۔ ہاں، نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی، تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا حاجت ہے۔
پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی، تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں. ایک بار پکارے 70 بار جواب. ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتا ہے میرا رب نیکوکار کو اس کی نیکیوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اور گنہگار کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے. اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اس کے آس پاس وہ نظر ڈالتا ہے میں نے کوئی ایسی نیکی رکھی نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو مجھے معاف کر سکتی ہے. وہ مجھ پر یقین کر کے پکارتا ہے، اس لیے اس کے سوال کا میں بار بار جواب دیتا ہوں. عزیزان گرامی وقار، اقبال نے سچ ہی کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پر کرم کرنے کے لیے موقع عنایت کرتا ہے. یہاں بندے کو آنے کا موقع ہی نہیں ہے، بندہ آنا نہیں چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ تمہارے ساری چیزیں بند ہو جائیں، دروازے ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ اور اسے پکارو. یقیناً یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں. عزیزان گرامی، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے. دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کر، اور دل کو نرم کرنے کا علاج 2 چیزیں بتائی گئی، کریں گے انشاءاللہ. 2 چیزیں بڑی آسان ہیں. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو 2 چیزیں فرمائی گئی، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو یا کثرت سے میرے نبی پر درود پاک پڑھا کرو. 2 چیزیں کر کے دیکھو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اور بھی دوسرے علاج بھی میرے آقا نے فرمایا. ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں. میں کبھی رو نہیں پاتا، میرا رونا نہیں آتا، میں بھی قرآن سنتا ہوں، میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کیا کروں، علاج کیا ہے اس کا؟ وہ مسیحا امت ہے میرے آقا، ہر ایک کا علاج جانتے ہیں، کس کو کون سا علاج دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارا دل نرم کرے گا. ان کے لیے وہ علاج رکھا گیا تھا. جس کو جیسا علاج بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو دل نرم ہوگا. لیکن دل کے نرم ہونے کے علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے. ہاتھ سے آپ کثرت سے درود پاک پڑھو، پھر دیکھو آپ کے دل کے اندر انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا. آپ کے چہرے کا نور بڑھ جائے گا، زبان کا اثر بڑھ جائے گا، عمل خیر کی طرف رغبت بڑھ جائے گی. کثرت سے جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، گالی اس کی زبان پر نہیں آ پاتی ہے، کیونکہ وہ پاک کرتا چلا جاتا ہے اپنی زبان کو اللہ کے نبی کا نام لے کر کے. میرے عزیزو، اس میں دقت کیا ہے درود پاک کثرت سے پڑھنے میں؟ آپ جہاں چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، انتظار میں ہو، سونے کے لیے جا رہے ہو، زبان ہی تو ہلانا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے. اور ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے لمبے درود پاک آپ کو یاد کرنے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا تو یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک ہے. یا تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ بھی درود پاک ہے. درود پاک ہے یہ. اور دل کو جب نرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اثر بھی دیکھیں گے.